دیکھا کہ پاکستانی زیادہ تر ٹیسٹ کرکٹرز سائنس پڑھ رہے تھے اور اب میتھس کا ٹیسٹ دینے جا رہے ہیں. چیمپئنز کپ میں سائنس پڑھ رہے تھے, تو سمجھتے ہیں کہ تیاری پوری ہے انگلینڈ جیسی ٹیم کے لیے؟ شاہد بھائی, سب سے پہلے ہم نے کوشش یہ کی کہ جو ہماری سائیڈ ہے, اگر آپ سائیڈ کا آؤٹ لک دیکھیں, 15 دیکھ لیں, اس کے بعد 3 اور جو کھلاڑی جو نیکسٹ ہمارے پلانز میں آتے ہیں, ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ ایک کنسسٹنسی رکھیں سائیڈ میں, تاکہ اگر ہماری سائیڈ چینج ہوتی تو آپ کہہ سکتے تھے کہ ہماری اس طریقے سے پریپریشن نہیں ہے. ہمارا پلان اسی طریقے سے چل رہا ہے جس طریقے سے ہم نے چاہا. دوسری بات, ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے, جی آئیڈیلی آپ چاہتے ہیں کہ آپ ریڈ بال کھیل کے سیریز میں جائیں, بٹ جو اسکیجولنگ ہوتی ہے وہ وے ان ہینڈ, وہ کافی عرصے سے وہ کی جاتی ہے. اور اگر آپ پھر بھی دیکھیں چیمپئنز کپ جو تھا, اگر ہم سب اس کو دیکھ رہے تھے, فالو کر رہے تھے, جو کھیل رہے تھے, آئی تھنک اسٹینڈرڈ ایک ایسا تھا کرکٹ کا جس میں اچھی کرکٹ دیکھنے کو نظر آئی. پاکستان کا ابھرتا ہوا ٹیلنٹ اس میں تھا, پاکستان کا کرنٹ لاٹ اس میں تھا, اور بہت اچھا ایک اسٹینڈرڈ تھا. ون ڈے کرکٹ اس ویدر میں فیصل آباد میں, آئی تھنک وہ اس کی فزیکل اور مینٹل ڈیمانڈس بھی کافی زیادہ تھیں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک اسمال اسپیس میں پھر بھی ایک اچھی طریقے سے پریپریشن ہوئی ہے. ہم اس وقت بات کر رہے تھے, جیسے شاہین اگر بالنگ کر رہا ہے, اس نے آلموسٹ ہر میچ میں 10 اوورز کیے ہیں. بابر اعظم نے کافی اننگز کھیلی ہیں, رنز کیے ہیں, کافی بالز کنزیوم کی ہیں. فٹنس آپ کی چیلنج ہوتی ہے جب آپ نے 50 اوور بیٹنگ کرنی ہوتی ہے, اس کے بعد 50 اوور آپ نے فیلڈنگ کرنی ہوتی ہے. تو یس, ریڈ بال ٹارگیٹڈ ہمیں اسپیسیفک وہ نہیں ملی پریپریشن, بٹ انف پریپریشن ملی ان چیلنجنگ کنڈیشنز میں, جن میں آپ کے پلیئرز نے کرنٹ اس ٹیسٹ ٹیم کے 4-4 5-5 میچز کھیلے, جو پھر ان کو الاؤ کرتا ہے کہ انگلینڈ میں ایک مینیج ورک لوڈ کے ساتھ, ایک فریش باڈی کے ساتھ وہ اس سیریز میں جا سکیں. مان کا جو ریٹرن ہے, کیونکہ وہ بنگلہ دیش سیریز میں نہیں تھے, جو سلیکشن کے حوالے سے تھاٹ پروسیس ہے وہ پلیز ذرا بتا دیجیے گا کہ پہلے ٹیسٹ میچ کے لیے, اور کیا ہم یہ ایکسپیکٹ کریں کہ جو وکٹ تھیں اس سے پہلے, اس کے مقابلے میں ہم نے کچھ اس سے سیکھ کر اپنی اسٹرینتھ تھوڑا سا دیکھیں کہ ہم اسپن اور پاکستان میں کھیلیں. دوسرا پلیز بتا دیجیے گا, کیونکہ خرم شہزاد کے متعلق پہلے ہی خبر آئی تھی کہ شاید وہ فٹ ہو جائیں گے. ابھی وہ پہلے ٹیسٹ میچ کے لیے تو نہیں ہے, لیکن کیا وہ آپ سمجھ رہے ہیں ریمیننگ ٹیسٹ میچز کے لیے اویلیبل ہوں گے؟ تھینک یو غفار بھائی. دیکھیں, اچھا کویشچن پوچھا ہے. لاسٹ جو سیریز ہوئی تھی اس میں ہمیں پتہ تھا کہ پنڈی میں ایٹ لیسٹ پہلا ٹیسٹ میچ ہے, اور وہ کنفرم ہو گیا تھا کہ دونوں ٹیسٹ پنڈی میں ہونے. تو اس میں ہمیں ایک آئیڈیا تھا کہ ہمیں اس ٹائپ کی وکٹ چاہیے. تو اس میں ہم کافی سرٹن تھے کہ ادھر ہم اپنے فاسٹ بولرز کو بیک کریں گے, تھوڑی سی گراس رہنے دیں گے پچ میں. پہلے ٹیسٹ میں 6 ملی میٹر تھی, دوسرے میں 9 ملی میٹر گراس تھی. تو نعمان علی اس میں ریسٹڈ تھا, کیونکہ ہمیں لگ رہا تھا کہ اگر ہم اسپنر کھلائیں گے بھی تو ایک ہی کھلائیں گے جس میں لگ رہا تھا کہ وہ رول ابرار آ کے فل کرے گا, اور سیکنڈ اگر اسپنر کہیں چلا ہوا تو آئی تھنک سلمان نے کافی اچھی بالنگ کی ہے اوور دا ایئرز جب سے وہ ٹیسٹ ٹیم میں آئے ہیں. تو نعمان علی کو ہم اس لیے واپس ود ان دا اسکواڈ لائیں کہ ابھی ہم نے ملتان کی کنڈیشنز اسیس کرنی ہے, ہم وہاں جا کے دیکھیں گے, ہمارے پاس انف ٹائم ہوگا اپوزیشن کو دیکھتے ہوئے, اپنی اسٹرینتھ دیکھتے ہوئے, ویدر کو دیکھتے ہوئے کہ ہمیں کس ٹائپ کی وکٹ کی ضرورت ہے. اور ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم سارے بیسز کور کریں کہ اگر ہمیں اسپن وکٹ کی ہمیں وہ مل جائے, ہمیں لگے کہ یہاں اسپنر زیادہ سوٹ کریں گے تو ہم وہاں اسپنرز کھلا سکتے ہیں, فاسٹ بولرز کھلانے ہوئے ہم وہاں زیادہ فاسٹ بولرز کھلائیں گے. سیکنڈلی, خرم شہزاد بہت انٹیگرل پارٹ ہے اس سائڈ کا, اس کی ہم سب نے لاسٹ ٹیسٹ میچ میں پرفارمنسز دیکھیں. انفارچونیٹلی آسٹریلیا میں بھی ایسا ہوا کہ اس نے پہلے ٹیسٹ میں اتنی اچھی بالنگ کی, اور جہاں دوسرے ٹیسٹ میں ایک اور اچھا وکٹ آیا تھا وہاں اس کو انفارچونیٹلی انجری ہوئی. تو یہ اسٹاپ اسٹارٹ بہت فرسٹریٹنگ چیز ہوتی ہے. ٹیسٹ کرکٹ میں آپ کو کنٹینیوٹی چاہیے ہوتی ہے پرفارم کرنے کے لیے. تو جب آپ نے بولا فرسٹ ٹیسٹ کی ہم نے جو اسکواڈ اناؤنس کی ہے, وہ کنڈیشنز کا بھی ہمیں اس طریقے سے آئیڈیا نہیں ہے, کیونکہ ہم نے ملتان میں لاسٹ انگلینڈ سے ہی کھیلا تھا 2 سال پہلے. تو جب ہم کنڈیشنز دیکھیں گے, کنڈیشنز اسیس کریں گے, اوبیسلی خرم کی فٹنس واپس آئے گی, تو ہم یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے پھر ہم آگے کی چیز بھی اناؤنس کریں گے. ابھی آئی تھنک فرسٹ اینڈ فارموسٹ یہ فرسٹ ٹیسٹ ہے, ہم نے اس کو 1 اسٹیپ ایٹ اے ٹائم لینا ہوگا, اور ہماری کوشش یہ ہے کہ کس طریقے سے ہم ایک اچھا سٹارٹ لے سکیں اس فرسٹ ٹیسٹ میں. ہر سیریز کے بعد کہا جاتا ہے کہ ہم نے خامیوں سے سیکھا ہے, ان خامیوں کی نشاندہی کریں گے, کیا پرابلم ہو رہی تھی جن کی نشاندہی آپ کرنا چاہیں؟ تھینک یو. دیکھیں, میں پرسنلی آئی تھنک آسٹریلیا اور بنگلہ دیش کی سیریز تک رکھتا ہوں اس سوال کو. بینگ اے لیڈر, آئی تھنک اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے. کبھی بھی اچھا نہیں لگتا جب آپ کی ٹیم ہارتی ہے, اسپیشلی جب آپ کا ملک ہارتا ہے. لگا کہ جب ہم آسٹریلیا سے کھیل کر آئے تو ہم نے بہت ساری ایسی چیزیں دیکھی اپنی اسکواڈ میں جن کو ہم آگے لے کر جا سکتے تھے ایز اے ٹیسٹ کوآرڈینیشن, اور ایک پش کر سکتے تھے کہ اس ٹیم کو ہم آگے لے کے جا سکتے ہیں. بٹ آئی تھنک ریزلٹس وائز ہمیں وہ چیز بنگلہ دیش سیریز میں نہیں ملی.
کافی ایسی مسٹیکس تھیں جو ہم نے کمٹ کی ہیں ایز اے سائڈ, اور ان سے ہمیں سیکھنا ہوگا. اور اگر میں بات کروں تو میں نے اس وقت بھی شیئر کی تھی کہ آئی تھنک ریڈ بال کرکٹ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ فزیکلی اور مینٹلی یہ 5 دن کا کھیل ہے, 5 دن آپ کی جو فزیکل اور مینٹل فٹنس ہے وہ اپ ٹو دا مارک رہنی چاہیے. آئی تھنک ایز اے اسکواڈ کوچ بھی جو آیا ہے ہم نے ایمفیسائز کیا ہے کہ اگر ہم میچز ہار بھی رہے تھے, ہم پہلے دوسرے دن نہیں ہار رہے تھے. بنگلہ دیش کے خلاف اگر آپ دونوں فرسٹ اننگز دیکھ لیں ایز اے بیٹنگ یونٹ, ہم نے 450 رنس کر کے ڈکلیئر کیا. پھر جو سیکنڈ میچ کی پچ تھی جس میں ان کے 26 پہ 6 آؤٹ تھے, ہم نے اس پہ 274 کیا, اور 26 پہ 6 سے ہم نے پھر وہ اس کو کنورٹ نہیں کیا ایک لو سکور میں جو ہمیں لیڈ دے سکتا تھا. اور ایون اگر آپ پہلا ٹیسٹ میچ دیکھ لیں ان کے 200 پہ 5 آؤٹ تھے 80 اوورز میں. تو وہ ایک چیز ہے کہ کس طریقے سے ہم اپنی فزیکل مینٹل فٹنس بہتر کر سکتے ہیں کہ جب گیم تیسرے چوتھے 5ویں دن میں آتا ہے. اگر آپ ہمارے دونوں بیٹنگ کولیپسز بھی دیکھیں وہ 5ویں دن میں آئے ہیں. یہ چیزیں ہمیں ایز اے سائڈ امپروو کرنی ہوں گی. گیم جتنا بڑھتا رہے گا اتنا پریشر بڑھتا رہے گا, اتنا فزیکل اور مینٹل سائڈ پہ آپ کی باڈی پہ, آپ کے مائنڈ پہ آپ پہ پریشر بڑھتا رہے گا. تو ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کس طریقے سے ہم اس کو بہتر کر سکتے ہیں. اور اگین انگلینڈ سے ہم ملتان میں کھیلیں گے. ملتان میں ویدر بھی ایک ایسپیکٹ رکھے گا, ایک چیلنجنگ فیکٹر ہوگا. تو ہم نے ایمفیسائز کیا, اگر آپ دیکھ لیں چیمپئنس کپ سے بھی پہلے, کہ ہم نے ایک نان نیگوشیبل فٹنس اسٹینڈرڈز رکھے ہیں, ویلیوز رکھی ہیں. اس پہ ہم نے آگے بھی ڈسکس کیا ایز اے ٹیم, اور اس چیز پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. اگر ہم نے ایک بہتر ٹیسٹ ٹیم بننا ہے تو ہماری فزیکل اور مینٹل فٹنس وہ ہونی چاہیے جو دنیا کی ٹاپ کی ٹیمز کی ہوتی ہے. آئی تھنک یہ بہت امپورٹنٹ اور قیمتی وقت ہے پاکستان کرکٹ کے لیے اس وقت. انگلینڈ سے ہماری سیریز اسٹارٹ ہونے والی ہے انشاءاللہ 7 اکتوبر سے. اس میں کی میسیجز یہ ہیں کہ اوبویسلی ریزلٹس جو ہم چاہ رہے تھے اسپیشلی بنگلہ دیش سے وہ نہیں آئے. ہمیں لگا کہ ہم نے ایز اے ٹیسٹ سائڈ ایک اسٹیپ لیا صحیح ڈائریکشن میں آسٹریلیا کے خلاف, بٹ بائی دا ٹائم ہم بنگلہ دیش سے کھیلے آئی ڈونٹ تھنک ہم نے ان اچھی چیزوں کو وننگ ریزلٹس میں کنورٹ کیا. کوشش یہ ہے, دیکھیں کسی بھی ٹیم کو بنانے کے لیے آپ کو بیک کرنا ہوتا ہے لڑکوں کو, آپ کو کنسسٹنسی دکھانی ہوتی ہے سلیکشن میں. ہار میں بہت آسان چیز ہوتی ہے کہ آپ ٹیم چینج کر لیں, آپ بہت ساری چیزیں چینج کر لیں, آپ اپنے کھیلنے کا طریقہ چینج کر لیں. لیکن جب ہم نے ایک ارادہ بنایا کہ ہم اس ٹیسٹ ٹیم کو آگے لے کر جانا چاہ رہے ہیں, پاکستان کرکٹ کو آگے لے کر جانا چاہ رہے ہیں, تو اس میں کنسسٹنسی اور بیکنگ بہت کاؤنٹ کرتی ہے. تو سب سے پہلے ہم رسپانسبلٹی لیں گے, ہم اکاؤنٹیبل ہیں. جو ریزلٹس نہیں آئے ہیں وہ اپ ٹو دا مارک نہیں رہے ہیں, بٹ امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ ہم اپنے پلیئرس کو بیک کریں. میں شور کر سکتا ہوں آپ سب کو کہ اس وقت جو درد ہے, جو ہرٹ ہے جو پلیئرز میں, وہ کافی زیادہ ہے, اور سب ایگر ہیں کہ اس سیریز میں واپس آئیں, اپنی بیسٹ پرفارمنسز دیں. آپ اوور نائٹ برے پلیئرز نہیں بنتے, بٹ آئی تھنک ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ ہم اس چیز کو ٹرن اراؤنڈ کریں, اس چیز کو بدلیں, اور پاکستان کرکٹ کو اچھے ڈائریکشن میں لے کے جائیں تھرو دس انگلینڈ سیریز. اور کوشش یہ کی ہے کہ سلیکشن میں تھوڑی کنسسٹنسی دکھائیں, بیکنگ دکھائیں ان پلیئرس کو, اور پاکستان کے لیے ایک میموریبل سیریز ہم ادھر میموریبل رزلٹ حاصل کریں.